کچھ سوالات کرنے ہیں کیونکہ آپ اسلامک بینکنگ میں میزان بینک میں آپ نے بھی 1 سال گزارا ہے اور وہاں آپ کا آنا جانا تھا، آپ نے اس پر تحقیقات کی ہیں. تو اسلامک بینکنگ پر سب سے پہلا اشکال جو میں نے دیکھا ہے عموماً لوگوں میں کہ اسلامک بینک کہاں سے پروفٹ کما رہا ہے. اس کے اندر جو ہے امپلائرز ہیں اور جو گارڈ وغیرہ کام کرتے ہیں اور جو اس کے بلز وغیرہ ہیں بجلی کے گیس کے آگے پیچھے بہت سے اخراجات ہوتے ہیں، یہ کہاں سے پورے ہوتے ہیں. یہ پہلا سوال ہو گیا. اگر یہ سود نہیں لے رہا تو یہ کہاں سے پورا کر رہا ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ اسلامک بینک جب کسی کو گاڑی دیتا ہے قسطوں پر اور وہ قسطیں جب وہ ان کا کلائنٹ جو ہے قسطیں جب ادا نہیں کر پاتا یا اس پہ لیٹ ہوتا ہے تو اس پر وہ پینلٹی لگاتے ہیں. تو یہ پینلٹی کی شریعت میں اجازت کیسے بن گئی ہے؟ ایک تو یہ اشکال ہو گیا. اور تیسرا میرا یہ سوال یہ ہے کہ اسلامک بینک کن صورتوں کیا صورتیں ان کی ہیں جن پر وہ قرضے دیتے ہیں اپنے کلائنٹس کو. ان تینوں سوالات کی آپ وضاحت کر دیجئے تاکہ جو ہے عوام کے سامنے یہ بات آ جائے اور ہمارے سامنے بھی یہ ساری بات آ جائے اور یہ سارے اشکالات ہمارے ذہنوں سے دور ہو جائیں. اسلامک بینکنگ سے متعلق آپ نے 3 سوال کیے ہیں. پہلا سوال یہ کیا کہ اسلامک بینک اگر پروفٹ نہیں لیتا تو پھر یہ اتنے لوگوں کے تنخواہیں کہاں سے نکال رہا ہے، اگر سود نہیں لیتا تو یہ تنخواہیں کہاں سے نکال رہا ہے. اس سوال کا جواب یہ ہے کہ یہ بات ہی غلط ہے کہ اسلامک بینک پروفٹ نہیں لیتا. پروفٹ وہ کماتا ہے ٹھیک ٹھاک. ہاں یہ کہ بھئی یہ سود لیے بغیر اتنے لوگوں کی تنخواہ کہاں سے ملتی ہے، تو یہ تو ہر فیکٹری پر اشکال ہوگا کہ یہ فیکٹری اپنے ملازمین کو کہاں سے تنخواہ دے رہی ہے جبکہ یہ فیکٹری سود بھی نہیں دے رہی. تو بھائی حلال راستہ بھی تو ہے نا کمانے کا. تو بینک جو معاملات کرتا ہے 6 قسم کے عقود ہیں. ان عقود کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، پھر جواب بہت لمبا ہو جائے گا. مضاربت، مشارکت، بیع سلم ہے اور بیع مرابحہ ہے، اجارہ ہے اور شرکت متناقصہ ہے. یہ 6 عقود ہیں بینکوں میں جو بینک کرتے ہیں. تو ان کے ذریعے وہ پروفٹ کماتے ہیں اور یہ حلال عقود ہیں. تو وہ پروفٹ کما کے وہ جنہوں نے بھی بینک میں اکاؤنٹ کھولے ہوئے ہیں ان کو ایک خاص پرسنٹیج کے حساب سے وہ اس میں تقسیم کرتے ہیں. تو اس میں پروفٹ میں یہ بات پہلے شامل ہوتی ہے کہ ملازمین کی تنخواہیں نکالی جائیں گی اور گیس بجلی کا بل اور یہ ساری چیزیں. یہ جب بھی کوئی فیکٹری اپنا پروفٹ دیکھتی ہے تو اس میں تو ملازمین کی تنخواہیں یہ سب نکال کے پروفٹ دیکھا جاتا ہے نا. آپ کسی کو مضاربت پہ اگر پیسے دیتے ہیں تو اس میں مضارب کا کھانا پینا بھی آتا ہے. اس میں مضارب کو اگر جناب پنکھا چلانا ہے دکان میں تو وہ سارے گیس بجلی کا بل نکال کے جو پروفٹ بچتا ہے وہ اصل پروفٹ ہوتا ہے. تو یہ اعتراض غلط ہے کہ یعنی بلکہ یہ اعتراض کی کوئی بنیاد ہی نہیں بنتی. بینک تو پروفٹ کے لیے بنا ہے، وہ تو پروفٹ کماتا ہے. دوسرا سوال جو آپ نے یہ کیا تھا کہ میزان بینک یا بینک اسلامی، پہلے تو میں ایک بات اپنے بارے میں بتا دوں کہ میرا ان بینکوں میں کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے. بلکہ میں جب میزان بینک یا بینک اسلامی میں اکاؤنٹ کھولنے کے لیے گیا تو میری داڑھی اور پگڑی دیکھ کر انہیں مجھے بھگا دیا تھا. تو اس لیے میں جو ان کی حمایت کر رہا ہوں اس میں میرا ذاتی مفاد ذرہ برابر بھی نہیں ہے، بلکہ میرا تو دل چاہتا ہے ان کی مخالفت میں بیان دوں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ انہوں نے میرا اکاؤنٹ نہیں کھولا. میں نے اکاؤنٹ کسی ضرورت سے کھلوایا تو بینک الحبیب میں کھلوایا میں نے، جو سودی بینک ہے، مجبوراً اس میں کرنٹ اکاؤنٹ کھلوایا میں نے. تو لوگ مجھ سے کہتے بھی ہیں کہ آپ اسلامی بینک کی حمایت کرتے ہیں اور آپ نے سودی بینک میں کیوں کھلوایا؟ تو میں کہتا ہوں اس لیے کھلوایا، مجھے انہوں نے بھگا دیا اور میرا اکاؤنٹ نہیں کھولا انہوں نے. تو وجہ میں نے جب ان سے پوچھی تو وہ کہتے ہیں بہت محتاط ہیں، یہ جو آپ کا گیٹ اپ ہے یہ طالبان جیسا ہے اور آپ کے بال ہیں اور یوں ہیں ویسے. حالانکہ میں نے کہا بھائی میرے بارے میں انکوائری کروا لو، آپ ایجنسیوں سے پوچھ لو یا میرا ریکارڈ نکال کے دیکھ لو. میرا کبھی بھی الحمدللہ ملک کے خلاف ایکٹیویٹیز میں کبھی بھی میرا کسی سے کوئی تعلق نہیں رہا ہے. لیکن واللہ عالم ان کی مجبوریاں ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہماری وہ اصل میں باتیں کچھ اور کرتے ہیں، حقیقت اللہ ہی جانتا ہے حقیقت کچھ اور ہوگی. تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں جو ان کا دفاع کر رہا ہوں تو میرا اس میں ذاتی کوئی مفاد نہیں ہے. تو یہ جو آپ کا دوسرا سوال ہے نا، لیکن ظاہر ہے ہم بات تو وہ کریں گے نا جو ہمیں حق لگتی ہو. میزان بینک یا بینک اسلامی کی یہ خاصیت کہ اس نے ہمارا اکاؤنٹ نہیں کھولا، اس پہ ہم احتجاج بھی کریں اور اس پہ ہم ان کے خلاف کیس بھی کریں، یہ تو ایک الگ چیز ہے. لیکن اب اس کی وجہ سے ان کے معاملات کو ناجائز کہنا شروع کر دیں، یہ پھر زیادتی ہو جائے گی. میں اس کو کیوں سود کہوں جب مجھے سود نہیں لگ رہا. وہ یہ جو آپ نے بتایا کہ وہ جرمانہ لگتا ہے اگر کوئی گاڑی کی قسطیں وقت پہ نہ جمع کرائے، تو یہ میزان بینک نے جو لیا ہے یہ باقاعدہ علماء کا ایک پینل ہے جس میں ہمارے شیخ مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ بھی داخل تھے اور غالباً علامہ یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ جو بنوری ٹاؤن کے بزرگوں میں سے ہیں وہ بھی داخل تھے. انہوں نے یہ باقاعدہ تجویز پیش کی تھی کہ لوگ چونکہ وقت پر قسطیں جمع نہیں کرتے، اب اگر اس میں ہم جسمانی سزا تو دے نہیں سکتے تو کوئی گنجائش نکالی جائے. تو امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کے مذہب میں یہ گنجائش ہے کہ آپ پہلے سے
اپنے کلائنٹ کو اس بات کا پابند بنا سکتے ہیں کہ اگر وہ وقت پر پیسے نہیں دے گا تو وہ اتنے روپے صدقہ کرے گا، اس کا وہ التزام کرے گا. تو میزان بینک میں یہ جو طریقہ کار ہے کہ وہ جرمانہ لگاتا ہے، تو یہ امام مالک کے مذہب سے لیا گیا ہے. البتہ اس میں ایک تبدیلی یہ کی گئی ہے کہ اگر بینک اس کے ذمہ لگا دے کہ آپ نے جرمانہ خود بخود جو ہے نا، یعنی آپ کسی فقیر کو اتنے پیسے صدقہ کریں گے، تو ظاہر ہے کوئی بھی نہیں کرے گا. تو بینک نے یہ پہلے سے ایگریمنٹ لیا ہے آپ سے کہ آپ وہ صدقہ میرے ذریعے سے کروائیں گے، یعنی آپ مجھے پیسے دیں گے اور میں وہ چیریٹی کروں گا. اور ہم نے یہ باقاعدہ یہ میزان بینک میں تحقیق کی ہے. تحقیق کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ کروڑوں روپے چیریٹی ہوتے ہیں جرمانے کی مد میں، وہ بینک خود نہیں رکھتا. تو اس کو ہم سود کیسے، سود تو وہ رقم ہے جو میں آپ سے اگر آپ کو قرضہ دیتا ہوں تو آپ سے میں معاہدہ کروں کہ وہ میں شامل کروں، میں استعمال کروں گا. وہ اگر میں آپ کو اس کا پابند بناتا ہوں کہ اتنے پیسے آپ صدقہ کریں گے، چاہے میرے ذریعے سے کریں یا خود کریں، تو اس کو سود نہیں کہیں گے. زیادہ زیادہ اس کو ہم فقہ حنفی کی روشنی میں شرط فاسد کہیں گے. یعنی فقہ حنفی میں یہ ایسی شرط ہے جو فاسد ہے، اور فاسد شرط کی وجہ سے معاملہ ناجائز نہیں ہوتا بلکہ وہ شرط کالعدم کہلاتی ہے. تو زیادہ زیادہ میزان بینک پر اگر کوئی اس معاملے میں اعتراض کیا جا سکتا ہے تو وہ اعتراض یہ کیا جا سکتا ہے کہ میزان بینک جو پلینٹی لگاتا ہے، اس پلینٹی کی وجہ سے کلائنٹ پر یہ لازم نہیں ہوتا کہ وہ پلینٹی باقاعدہ جمع کرائے اور وہ چیریٹی کرے. اور یہ بھی فقہ حنفی کی روشنی میں سود پھر بھی نہیں کہہ سکتے ہم اس کو، اور اس کی وجہ سے بینک سے معاملے کو ناجائز پھر بھی نہیں کہہ سکتے. عقود میں بعض شرطیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ شرط ہی کالعدم ہو جاتی ہے، اس شرط کی وجہ سے وہ عقد اور وہ معاہدہ اور معاملہ کالعدم نہیں ہوتا، وہ شرط کالعدم ہو جاتی ہے. تو زیادہ سے زیادہ ہم یہ کہیں گے کہ یہ شرط ایسی نہیں ہے جس کے کلائنٹ پر اس کی پابندی لازم ہو فقہ حنفی کی روشنی میں. لیکن اگر علماء فقہ مالکیہ پر فتویٰ دے رہے ہیں ضرورت کی بنیاد پر، اور معاملات میں اس کی گنجائش ہے کہ آپ حالات اور زمانے کو دیکھتے ہوئے آپ دوسرے مذہب پہ فتویٰ دے سکتے ہیں، فقہ مالکی پہ یا شافعی پہ، کیونکہ اب دنیا ایک گلوبل ولیج کی طرح بن رہی ہے. اب اس میں آپ خرید و فروخت جیسے معاملات میں آپ کسی کو ایک فقہ کا پابند بنائیں گے تو یہ پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ مالکیوں کے لیے الگ بینک کھولنا پڑے گا آپ کو، حنفیوں کے لیے الگ بینک کھولنا پڑے گا، شوافیوں کا بینک الگ ہوگا. تو یہ دنیا ایسے نہیں چل سکتی. تو اس زمانے میں اگر امام حنیفہ بھی ہوتے ہیں، امام شافعی بھی ہوتے، تو وہ کہتے ہیں بھائی جس میں اجتماعی مفاد نظر آ رہا ہے قوم کا تو اس مذہب پہ فتویٰ دے دو. یہ معاملات میں اس کی گنجائش ہے. نکاح اور طلاق کے احکام کی میں بات نہیں کر رہا، عبادات کی بات نہیں کر رہا، لیکن معاملات جس میں سب کا ایک دوسرے سے ایک بڑے پیمانے پر واسطہ پڑتا ہے، اس میں تو ہمارے بزرگوں نے اس بات کی باقاعدہ تصریح کی ہے کہ کسی بھی مذہب میں اگر کوئی گنجائش، یعنی چاروں مذاہب میں سے، چاروں جو مسلمانوں کے برحق مذاہب ہیں، حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی، ان میں اگر کسی بھی مذہب میں گنجائش ملتی ہو تو عوام کو دینی چاہیے گنجائش، تاکہ بزنس آگے چلے، کاروبار آگے چلے اور خالص سود سے لوگ بچیں. تیسرا آپ کا اعتراض یہ تھا کہ بینک کن صورتوں میں قرضہ دیتا ہے. تو دیکھیں جہاں تک مجھے معلومات ہے اسلامی بینک قرضہ دیتا ہی نہیں ہے. وہ نام اس کو قرضے کا استعمال کیا جاتا ہے مگر وہ قرضہ نہیں دیتا. آپ کبھی بھی بینک میں جائیں نا، مجھے قرضہ چاہیے، وہ نہیں دے گا. وہ آپ سے پوچھے گا آپ نے کرنا کیا ہے. آپ کہیں گے میں نے مکان خریدنا ہے، تو کہتے ٹھیک ہے میں مکان خرید کے دیتا ہوں آپ کو، اور 80% میرا ہوگا، 20% وہ مکان آپ کا ہوگا. پھر آپ اس میں مجھے 80% کا رینٹ دیں گے، اور پھر یونٹ کر دیتا ہے وہ 80% مکان کے، کہ اس میں سے ہر مہینے آپ اتنے پیسے دے کے ایک ایک یونٹ مجھ سے خریدتے رہیں گے. یعنی ایک ایک یونٹ جب آپ، جیسے 80% مکان کے فار ایگزامپل بینک نے جو ہے نا 80 یونٹ بنا دیے، تو بینک یہ کہتا ہے کہ اب آپ ایک ایک یونٹ مجھ سے خریدتے رہیں گے، ایک وقت آئے گا کہ آپ اس 80 یونٹ کے مالک بن جائیں گے. اور جب مالک بنیں گے، جتنے جتنے حصے کے مالک بنتے چلے جائیں گے، اتنا اتنا کرایہ آپ کا کم ہوتا چلا جائے گا، رینٹ آپ کا کم ہوتا چلا جائے گا، کیونکہ آپ اس کے مالک بن چکے ہیں. تو یہ ایک ترکیب ہے جو استعمال کی جاتی ہے بینک میں. اور میں بار بار یہ کہتا ہوں، اور ہمارے جو بڑے حضرات ہیں، بزرگ جو بینک کے جواز کا فتویٰ دیتے ہیں، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ اسلامک بینک کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مثالی اسلامک طریقہ حیات، ایک سود سے بچنے کے لیے ایک طریقہ استعمال کیا گیا ہے جس میں بہت سارے تحفظات ہیں، بہت سارے اشکالات ہیں، لیکن سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. یہ جو مقولہ ہے نا کہ کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے، یہ مثالی نظام نہیں ہے. جو اسلام کا اصل مزاربت اور مشارکت ہے، یہ وہ نہیں ہے، گنجائش ہے. لہذا اگر کوئی اجتناب کرنا چاہتا ہے تو بہتر یہی ہے کہ وہ اجتناب کرے اس سے. لیکن بہت سے لوگوں کو مجبوری ہے ان کی، بینکنگ کے ذریعے معاملات تو آج کل ایک یعنی ہمارے معاشرے کا حصہ بن چکا ہے. اس سے بہتر نہیں ہے کہ ایسا معاملہ اختیار کیا جائے جس میں کم از کم خالص سود سے تو انسان بچ رہا ہو.